یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر عاطف منصور ملک صاحب۔ آپ بہت ہی باصلاحیت ہیں۔ آپ اس وقت آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی مختلف جامعات میں پڑھایا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا، نسٹ میں پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ آپ پاکستان ایئر فورس میں آفیسر رہے، اس کے بعد پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی اور اسکالرشپ ون کیا اور اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ کیا۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ان کی شخصیت کا ایک زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے اور آ کے منتشر و شائع ہو چکی ہے، جس میں جو کہ نثری کتاب ہے، جس میں طنز و مزاح بھی ہے، قصے بھی ہیں اور بڑی دلچسپ کہانیاں بھی ہیں۔ یہ پاکستان ایئر فورس میں چونکہ آفیسر رہے ہیں، تو اس دور کے قصے انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی ہیومن انٹرسٹ والے وہ لکھے ہیں، جو بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ اور ماشاءاللہ ان کا بڑا ڈائیورسڈ ان کا ایکسپوجر ہے اور ایکسپیرینس ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان کا یہ جو سفر ہے، تعلیمی سفر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ جو لکھنے لکھانے کی طرف ان کا شوق ہوا یا مائل ہوئے اور پھر انہوں نے عملی طور پہ اس پہ کام کیا، یہ کیسے کیا، پلس جو پاکستان کے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اور جو کیڈٹ کالجز ہیں، وہاں پہ طریقہ تدریس کیا ہوتا ہے، وہ کیسے سرکاری اداروں سے مختلف ہوتے ہیں جو سرکاری اسکول یا کالج ہیں، اور پھر وہاں پر اکیڈمیز میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، کیسے بندے کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جاتا ہے، کیسے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کیا اور وہاں پر پاکستان کے حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو آئی کیو لیول ہے یا ان کا جو فہم ہے یا ان کا جو رویہ ہے ٹورڈز اس دنیا کے متعلق یا اس زندگی گزارنے کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں، اس پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر عاطف منصور ملک صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، بہت نوازش۔ اچھا، آپ سے تعارف ہوا تھا ایز اے قاری، آپ سے ہوا تھا، اور ماشاءاللہ آپ کی تحریریں بڑی پڑھنے کا موقع ملا، ان سے آپ سے اشتیاق ہوا تھا۔ لیکن ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل سفر سے، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ آپ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں آپ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد آپ کو پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا میں پڑھنے کا موقع ملا، اور آپ وہ خوش قسمت یا خوش نصیب طلباء میں شمار ہوتے ہیں جو آج بھی اپنے اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آج کی نسل کے لیے یہ بتائیے گا کہ اس دور میں جو اساتذہ تھے وہ کیسے پڑھاتے تھے، اور جو اسکول کا ایک سسٹم تھا یا کس انداز سے تدریس ہوا کرتی تھی، وہ کیسے تھی؟ اصل میں میرا جو تجربہ ہے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال کا، میں اسی کے بارے میں بتا سکوں گا۔ زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے اس کی ایک ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور وہ جو ماحول ہے وہ یکدم نہیں بنتا، وہ بہت عرصہ لیتا ہے۔ سینٹرل ماڈل اسکول جو ہے وہ 1 صدی سے پرانا اسکول ہے۔ اس کے پہلے ہیڈ ماسٹرز برٹشرز گورے تھے، اس کے بعد لوکل آئے، لیکن ایک معیار تھا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میں سرکاری اسکولوں کے بارے میں شاید بات کہنے کا اہل نہیں ہوں، میں سینٹرل ماڈل کی بات کروں گا۔ اور اس میں کچھ ایسے اسلوب تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ماڈل کے اگر آپ پرانے طلباء کا نکالیں، میں نے ایک تحریر لکھی تھی، اس پر میں یہ لکھا کہ اس کا مقابلہ آپ کسی بھی چیف کالج کے ساتھ کر دیں، کسی بھی کیڈٹ کالج کے ساتھ کر لیں، باقی جو ادارے ہیں اس کے سامنے آنکھیں جھکائے لگ رہیں گی، کیونکہ ایک گورنمنٹ اسکول متوسط طبقے سے، اور ایسی جگہ اگر آپ دیکھیے لوکیٹڈ تھا کربلا گامے شاہ کے ساتھ، پیچھے ایک طرف بھاٹی دروازہ، پیچھے داتا دربار، اسلام پورہ، کرشن نگر، اور اس طرف گوال منڈی، اندرون لاہور ایک سائڈ پہ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو طالب علم کی زیادہ تعداد تھی وہ ان علاقوں سے آتے تھے، اور یہ علاقے لو سوشو اکنامک ہیں، جو لوگ متوسط طبقے تھے۔ اور سرکاری اسکول میں اس زمانے میں بھی، پرائیویٹ اسکول میں بات کر رہا ہوں، میں نے 1974 میں سینٹرل ماڈل جوائن کیا تھا، چھوٹے اسکول میں، جس کو جونیئر اسکول کہتے ہیں، مگر ہم اسے چھوٹا اسکول کہتے تھے۔
इसी तरह बड़ा स्कूल, जिसको हाई स्कूल, हमें नहीं पता था कि हाई स्कूल क्या होता है, बड़ा स्कूल। तो उस टाइम भी प्राइवेट जो स्कूल थे वो चल रहे थे, लेकिन सेंट्रल मॉडल बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। हमारा अपना बैंड था उस ज़माने में, हाजी साहब एक उस्ताद थे, मुझे भी किसी ज़माने में शौक़ था तो बांसुरी सीखने में गया था, लेकिन फिर जो सरकारी उस्ताद थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, जो हमारे क्लास के टीचर थे उन्होंने कहा ये लड़का पढ़ने वाला है, ये कहीं बांसुरी के पीछे ही ना, इसकी लय पे ना निकल जाए जैसे वो, क्योंकि हाजी साहब लेके जा सकते थे वो, जैसे अंग्रेज़ी का वो है जिसमें वो एक चूहों को लेके आदमी चल पड़ा था। तो बहरहाल फिर वहाँ पे हमारे वहाँ पे सेंट्रल मॉडल में जब हम बड़े स्कूल गए तो वहाँ पे भी एक ट्रेडिशंस थी। मिसाल के तौर पे बज़्म अदब, क्योंकि आपका सवाल भी है कैसे वहाँ आबियारी हुई, वहाँ बज़्म अदब हर सेक्शन में, हर क्लास में। और सेंट्रल मॉडल के बारे में जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते, ये बहुत बड़ा स्कूल था। हमारी जो क्लास थी, एक क्लास, जब मैं क्लास कहता हूँ जैसे क्लास शशम या क्लास हफ्तम, उसके 10 सेक्शन होते थे, ए से लेके जे तक, और हर क्लास में या हर जमात में तकरीबन 70। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल मॉडल का अंदाज़न जो उस टाइम मैट्रिक में तादाद तलबा की अपीयर होती थी वो 700 से 800 होती थी। और एक और जो बड़ी खूबसूरत बात थी सेंट्रल मॉडल में, जब आप अगली क्लास में जाते थे तो आपकी क्लासें जो है ना वो तब्दील हो जाती थी। मैं शशम में, छठी में ई में था, 7वीं में मैं डी में चला गया, और उसमें वो मुख्तलिफ़ क्लासों से स्टूडेंट लेके मिक्स कर देते थे। ये एक बड़ा खूबसूरत चीज़ थी, क्योंकि हम आपके दोस्त नए बनते थे, आपके नए तजर्बात होते थे। हमारे वहाँ पे हाथ से हम सालाना रिसाला निकालते थे, जिसमें लोग जो खुशखत क्लास में होते थे वो लिखते थे, नज़में चुनी जाती थीं। जैसे मुझे याद है अल्लामा इकबाल की एक नज़म थी, दिल ढूंढता है, वो थोड़ा सा मुझे भूल रही है, लेकिन ये कि उसमें वो एक इकबाल की नज़म है जिसमें उनका ख्वाहिश है कि वो किसी पहाड़ के नीचे हों अकेले, और उस तरह की। तो उसकी हमने जो एक मुसव्वर था उसने तस्वीर बनाई थी, नीचे किसी खुशखत ने उसकी अल्लामा इकबाल की नज़म लिखी थी। तो इसी तरह वो एक लिटरेरी सफ़र शुरू हो जाता था, अदबी सफ़र, छठी क्लास से ही। तो हर साल हर जमात अपना एक अदबी रिसाला निकालती थी। उर्दू बाज़ार सामने था, खुद ही हमने उसके लिए कागज़ ढूंढने होते थे, उसके लिए रंग, मुख्तलिफ़ सेक्शंस बनाए जाते थे, किताब के मुख्तलिफ़ सेक्शंस, और फिर उन किताब उस क्लास का, उस जमात का, मिसाल के तौर पर अगर शशम है तो ए से जे 10 का मुकाबला होता था, जिसकी बुनियाद पे वो क्लास को इनाम मिलता था। तो एक किस्म से वो पहला कदम था अदब की तरफ। और उस ज़माने में जब आप छठी में हो तो मेरे ख्याल में वो एक आबियारी, वो जो एक बीज लग गया वो चलता रहा साथ। तो इसका मतलब यह है कि जो इदारा है उसका भी एक बड़ा अहम रोल है बच्चों के या स्टूडेंट्स को किसी एक तरफ लाने में या उनके रुझान को चेक करने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा असातिज़ा, मुझे अपने 7वीं जमात के उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब याद आते हैं। उर्दू पढ़ाते थे हमें, और उनका एक मशहूर मुकालमा या डायलॉग था कि अगर तुम उर्दू में रोटी मांग लेते हो तो समझते हो कि तुम्हें उर्दू आती है। तो हमें पता लगा कि नहीं, उर्दू जो है वो सिर्फ रोटी से ऊपर की चीज़ है। वो मेरा ख्याल है दा का एक शेर है शायद कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, कि ये आती है ये ज़ुबान आते आते। जी जी। अच्छा, वहाँ से फिर सर आप पीएफ कैडेट कॉलेज सरगोधा में आपका एडमिशन हुआ? जी, मैं जो था, मेरी वालदा जो थी वो महकमा सेहत में थी, और आपने ये किताब पढ़ी है, मैंने इस किताब जौहरा की मुंतशिर है, इसमें मैंने अपनी वालदा का एक खाका भी लिखा है। और वो हमारी तालीम से बहुत ज़्यादा उनको ख्याल था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर तवज्जो भी दी, और हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि तालीम मतवसत तबके में जो है तरक्की या आगे जाने का यही है कि आप तालीम पे तवज्जो दें। तो वालदा को था कि, और उस ज़माने में भी और अभी भी कैडेट कॉलेजेस थे, तो अम्मा ने सोचा कि उनकी पोस्टिंग आ रही थी, तो वो
انہوں نے بائی چوائس سرگودا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی، وہ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ تھی وہاں، تو وہ وہاں چلی گئیں اور ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اور اتفاق ہوا کہ جب میں نے میٹرک کیا تو ایئر فورس کی بھرتی ہو رہی تھی ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے. کچھ طالب علم میں گزارے لائق تھا تو میں اس میں سلیکٹ ہو گیا اور کیڈٹ کالج جو ہے پی ایف کالج سرگودا میں چلا گیا. اور پھر وہاں پہ میں نے 12ویں تک وہاں تعلیم پائی اور اس کے بعد کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ چلا گیا جہاں سے میں نے بیچلرز کی ایویونکس انجینئرنگ میں. اور یہ اس کے بعد جو تھا مجھے ایک اسکالرشپ مل گیا تھا اوپن کمپٹیشن پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. اس لحاظ کے بنیاد پہ میں جرمنی چلا گیا بعد میں پڑھنے. 4-5 سال میں نے ایئر فورس میں نوکری کی تھی جس میں مختلف ریڈارس انٹیریئر سن پھیلنے کا بہت موقع ملا. اور اس کے بعد جو ہے میں جرمنی پڑھائی کے لیے چلا گیا. تو یہ ایک سفر ہے. اس کے بعد جو ہے درس و تدریس سے منسلک ہو گیا. ملک کی کئی جامعات میں پڑھایا، جیسے آپ نے بتایا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھاتا رہا، کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں، جامعہ پنجاب میں پڑھایا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، ایئر یونیورسٹی میں پڑھایا. اس کے علاوہ بیرون ملک بھی پڑھانے کا موقع ملا، جس میں جو ہے فرانس میں یونیورسٹی آف سینٹ ایٹین ہے لیون کے پاس، وہاں پڑھانے کا موقع ملا. چائنا میں بھی پڑھایا اور ایک ناروے میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ یووک یونیورسٹی ہے آسلو سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پہ، وہاں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ایز اے ریسرچر اور وہاں ایک اسٹے کیا. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے اور رچ ایکسپوجر ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا. ہم آغاز کرتے ہیں، جیسے آپ نے پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا سے پڑھا اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایئر فورس کا سب سے بہترین ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے فیوچر کی جو آفیسرز ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے لیے وہاں سے انہیں ملتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو بچہ وہاں ایڈمیشن جس کا ہوگا اور اس کو ایئر فورس ہی کو جوائن کرنا ہے، یا وہ وہاں سے ایف ایس سی کر کے کسی اور شعبے میں بھی جا سکتا ہے؟ جی، اصل میں پی ایف کالج سرگودا جو ہے کافی پرانا انسٹیٹیوشن ہے. اس میں پہلے یہ جو تھا پری کیڈٹ اسکول تھا. اس کا مطلب تھا 8ویں جماعت سے لیتے تھے اور 12ویں تک. اور اس میں 71 سے پہلے بہت سے جو ہمارے ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کے بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے. بنگلہ دیش ایئر فورس جب بن تو اس کے چیف بھی وہ بھی پی ایف کالج سرگودا کے پڑھے ہوئے ہیں. اور تو یہ پری کیڈٹ کالج تھا. اس ٹائم جو اسٹوڈنٹ تھے وہ مختلف جگہوں پہ جا سکتے تھے. مجھے یاد ہے 1-2 آرمی کے جنرلز جو ہیں وہ بھی پی ایف سرگودینس ہم کہتے ہیں، سرگودینس ہیں. اسی طرح جو ہے 1-2 وزراء بھی موجودہ وزراء بھی جو ہیں وہ سرگودین ہیں. اور ڈاکٹرز میں جانتا ہوں میڈیکل کے جو کہ سرگودینس ہیں. بزنس میں کچھ نام بڑے بڑے جو ہیں وہ سرگودینس ہیں. تو پری کیڈٹ کالج جو تھا جو 8ویں کلاس میں لیتا تھا اور 12ویں تک اور او لیول اے لیول کا بھی اس میں ہوتا رہا، اس میں جو ہے یہ تھا. بیچ میں ایک فیز آیا جس میں پی ایف کالج سرگودا میں ایئر فورس سلیکشن کے بعد جاتے تھے لوگ. اس میں آپ کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ آپ ایئر فورس میں ہی جائیں. اور پھر ایک اور دور اس ٹائم کا تھا کہ جب یہ تینوں اکیڈمیز جو تھیں، تینوں فورسز کی، نیوی، ایئر فورس اور آرمی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کیڈٹس ہیں جو بعد میں جنہوں نے افسر بننا، ان کا آپس میں ایک ربط رہے. تو انہوں نے اس کو آپس میں مکس کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب ہے پی ایف کالج سرگودا میں ہمارے ساتھ آرمی کیڈٹ بھی تھے جو بیسیکلی اس ٹائم جو ایف ایس سی تک کی ٹریننگ ہو رہی تھی وہ جے سی بی میں ہو رہی تھی. کاکولس جیسے پی ایم میں پاکستان ملٹری اکیڈمی، اس سے پہلے ایک جونیئر اکیڈمی تھی جے سی بی، جہاں میٹرک کر کے جاتے تھے اور ایف ایس سی کرنے کے بعد پی ایم میں چلے جاتے تھے. تو ہمارے ساتھ آرمی کے بھی کیڈٹ تھے جو کہ آرمی کا یونیفارم پہنتے تھے، جن سے آج بھی ہماری بڑی قریبی دوستی ہے. اسی طرح نیوی کے تھے لوگ جو ہمارے پاس تھے، اور اسی طرح ایئر فورس کے لوگ بھی اس جگہ گئے ہوئے تھے. جو نیول اکیڈمی جو منوڑا میں ہے اس میں کچھ ایئر فورس کے لوگ جاتے تھے، وہ 2 سال، مگر پھر وہ ریسپیکٹیو اکیڈمیز میں چلے جاتے تھے تو تاکہ جو ان کا مین ٹریننگ ہے وہ اکیڈمیز میں ہو. تو اس سے ایک بڑا
ایک رچ ایکسپوجر بھی ملتا تھا اور دوسری فورسز کے اندر بھی آپ کی جان پہچان ہو جاتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ تشریف لے گئے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور، جس کو آپ میرے خیال اصغر خان اکیڈمی کہتے ہیں، جی بالکل، تو چونکہ آپ سرٹن ماحول میں رہ چکے تھے پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا میں، اس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ایز کمپیئر ٹو وہ جو بچے وہاں پر آئے جو ڈائریکٹ سویلین یعنی کالجز سے وہاں پر آئے تھے، تو کوئی فرق محسوس کرتے تھے آپ؟ جس ٹائم میں گیا تو ڈائریکٹ سویلین نہیں لیے جاتے تھے، پی ایف کالج کی چھلنی سے گزر کے آنا پڑتا تھا. بعد میں جب میں نے وہاں پہ اکیڈمی میں 5 سال پڑھایا ہے کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں، تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ تھے وہ مختلف ایف ایس سی، مختلف سول کالجز سے کر کے بھی، اور پی ایف کالج سرگودا، کیونکہ ایک اگلے دور میں پی ایف کالج سرگودا کو دوبارہ پری کیڈٹ بنا دیا گیا کہ اب 8ویں سے لے کے 12ویں تک کا، تو اور پھر وہ اس میں کوئی بھی تو موجودہ جو پی ایف کالج سرگودا کا سیٹ اپ ہے وہ پری کیڈٹ ہے. اس کا مطلب ہے 8ویں میں اسٹوڈنٹ لیا جاتا ہے اور 12ویں میں. اچھا، پھر سر آپ ماشاءاللہ ایئر فورس میں آفیسر بنے اور آپ نے سرو کیا. عموماً جو فورسز کے آفیسرز ہیں ان کو جلدی وہاں سے نہیں چھوڑا جاتا، یعنی فوج یا فورسز جو ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے آرمی ہے، وہ عموماً اتنی جلدی ان کو جانے نہیں دیتی. لیکن آپ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پی ایچ ڈی کا موقع ملا اور آپ چلے گئے باہر پڑھنے کے لیے. تو یہ آسانی سے ہو گیا تھا یا بڑی مشکلات آئیں اس میں؟ جی اصل میں نا زندگی، چونکہ آپ نے ایک شروع میں کہا کہ جو کچھ مختلف زندگی کے رنگ آئے ہیں میرے اندر، جیسے میں اردو میں لکھ رہا ہوں کچھ تھوڑی سی، اور پڑھانے کے ساتھ بھی رہا، اور اس کے علاوہ طالب علم تو میرا ساری زندگی کا ہے، ابھی بھی طالب علم ہی ہوں میں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے مختلف تجربات اس کو بناتے ہیں. چاہے آپ اس کو پرانی انارکلی جہاں میں اپنا کچھ بچپن گزرا، جو میں نے آنکھ کھولتے ہوئے پہلا گھر دیکھا، یا میرے جو نانکے تھے وہ انٹیریئر سندھ میں تھے، اندرون سندھ میں ایک شہر ہے ٹنڈو آدم، وہاں ہم ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے تھے، اس کا رنگ. اس کے بعد جو ہے سینٹرل ماڈل کا جیسے میں نے کہا ایک رنگ رہا. پی ایف کالج سرگودا کا اپنا رنگ ہے. اصل میں وہاں مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم وہاں گئے تو زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ اپنے گھروں سے، جہاں آپ کو ماں ہر ایک چیز پہنچاتی تھی، کھانا بھی آپ کے بستر پہ مل جاتا تھا، اور اگر آپ تھوڑا بہت ان کے ساتھ شرارت کرتے تھے تو ماں آپ کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی. تو اب وہاں آپ چلے گئے ایک ملٹری ماحول میں، جہاں انہوں نے جاتے ہی آپ کے جو ہیرو والے بال تھے سب سے پہلے تو ان کا صفایا کیا، اور آپ کو ایک جس کو ہم کہیں گے کہ گنج بنا دی پہلے. اور خاص طور پہ جب آپ جاتے ہیں نا اس ٹائم تو وہ جو بال کاٹتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر بال چھوڑتے ہیں، تاکہ آپ کا تمام جو ہے نا آپ کے اندر کی ایگو وہ کہیں چلی جائے. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب ہم گئے اور کافی سخت دوڑ بھاگ اور سزائیں، اور تو اس ٹائم جو ہے نا ریشما کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، بڑی لمبی جدائی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب رات کو وہاں لائٹس آؤٹ ہوتی ہیں کہ 10 بجے جو ہے نا آپ نے تمام بتیاں بند کر دینی ہیں، تو وہ لڑکے جو ہے نا ان کے تکیے جو ہوتے تھے وہ بھیگ جاتے تھے. اور ایک جو لمبی جدائی گانا تھا وہ اس زمانے میں جو ہمارا پورا کورس اور ساتھی تھے ان کا جو سب سے مقبول ترین گانا جو تھا وہ لمبی جدائی. 14-15 سال کے بچے کے لیے ایک بھرے گھر کو چھوڑ کے آنا اور پھر ایک سختی میں چلے جانا جس میں اس کو دوڑیں لگواتے تھے بہت زیادہ فزیکلی، ڈنڈ بیٹھ کے، اور سزا، اور ایک پورا ماحول ایک دم بدل جاتا تھا. تو وہ ایک قسم سے آپ کہیں کہ جو آپ کی شخصیت ہے اس کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش ہوتی تھی. اور اس شخصیت سازی میں بہت سے عنصر آ جاتے ہیں، کچھ ان میں کہوں گا کہ مثبت ہیں اور کچھ لازمی طور پہ ان کے اپنے منفی طرف کے بھی شیڈز ہیں. ٹھیک. لیکن آپ کے نہ جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے جو ایئر فورس اکیڈمی کے حوال ہیں، پلس آپ کے پھر جو جب آپ نے کوئی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دی ایئر فورس کے تحت، تو اس میں آپ نے بہت ساری کہانیاں لکھی سوراخ منتشر میں بھی ہیں، تو وہ پہلو ہم پہ آشکارا ہوئے. اور اس میں ذکر بھی ہے ویسے کہ جو اکثر جو کہانیاں جو ہارر سٹوریز ہیں
ہمارے یہاں زیادہ تر ہارر سٹوریز جو ہیں وہ ویسٹ سے آئی ہیں جی جہاں ان کا ترجمہ ہوا ہے. لوکلی ہارر سٹوریز لکھی گئی ہیں لیکن شاید اتنی زیادہ نہیں لکھی گئی. آپ کی اس کتاب اور آکے منتشر میں ایک کہانی ہے جس میں آپ شاید ایئر فورس کی ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کہیں چکوال کے علاقے میں, تو وہاں پر آپ نے ایک بڑا اچھا ایک خاکہ لکھا ہے اس حوالے سے, جس میں تجسس بھی ہے اور اس میں ایک ہارر بھی آتا ہے. جی جی, اصل میں نا تھوڑا سا مطالعہ اور کچھ صاحب علم لوگوں کے پاس ہم بیٹھ رہے تھے اور ان سے سیکھ رہے تھے, تو انہوں نے ایک بات کی کہ جو ساؤتھ امریکن رائٹرز ہیں انہوں نے میجیکل ریئلزم ایک اصطلاح ہے اس میں لکھے ہیں. میجیکل ریئلزم میں کہانی جو ہے وہ حقیقی چل رہی ہوتی ہے اور ایک دم اس میں میجک آتا ہے کچھ عرصے کے لیے اور پھر دوبارہ ریئلزم. ورنہ اس سے پہلے جیسے اگر ہم بچپن میں, آپ نے بھی اور میں نے بھی کتابیں بہت پڑھی, طلسم ہوش ربا جس میں عمرو یار کی زنبیل تھی, یا پھر اگر آپ کو اے حمید کی کتاب جو ناگ ماریا اور امبر ناگ ماریا, وہ ساری پوری کی پوری جو ہے نا غیر مرئی ہیں. جیسے اب ہیری پوٹر کی کہانی انگریزی میں آ گئی ہے, تو وہ ساری غیر مرئی ہیں. اور یا لیکن میجیکل ریئلزم میں جو ہے نا کہانی وہ حقیقی چل رہی ہوتی ہے, پھر اس میں اندر ایک میجک کا ایک ٹکڑا ڈالا جاتا ہے اور دوبارہ, تو اس میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ میجک جو ہے ایکچولی حقیقت تھا یا نہیں تھا. تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس آئیڈیا سے, اور چونکہ بچپن میں آپ کے بھی اور ہم سب کے ذہن پہ کچھ مناظر چسپاں ہو جاتے ہیں جو آپ بھول نہیں سکتے, اس منظر میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. ہم چوہا سیدن شاہ جگہ ہے, وہاں سے ہم نے چکوال تک نائٹ مارچ کی, اس کو رات کی مارچ کہتے ہیں. وہ سڑک تھی اور ہم اپنے پوری G3 رائفل ہوتی ہے وہ سا پٹھو کہہ لیں, یا اس میں جو ہے ایک پانی کی چھاگل اور اس کے علاوہ چنے اور گڑ. تو وہ جب ہم چلے کوئی مغرب یا عشاء کے بعد نکلے تھے اور ہم صبح تک چکوال کی, تو جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے, گرمیوں کے دن تھے, تو ایک عجب منظر تھا جو میرے لیے آج بھی ایک بڑا فیسینیٹنگ منظر تھا کہ باہر جھاڑیاں تھیں اوپر نیچے اور اس پہ جگنو تھے, لا تعداد جگنی, کروڑوں جگنو. اور وہ آپ ایک اندھیری رات میں ہم نے ایک موڑ مڑا اور ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی جہان ہے, اتنے زیادہ جگنو جل بج رہے. وہ منظر میرے ساتھ جو تھا ساری زندگی کے لیے چسپاں ہو گیا. میرے یاداشت پہ وہ ایک امپرنٹ ہے, جیسے گھوڑے کی پشت پہ جو نمبر لگا دیا جاتا. تو جب میں نے یہ میجیکل ریئلزم کی بات کی تو میں نے کہا وہ بھی جادو تھا, اور وہ ایک محرک بنا اس کہانی کو لکھنے میں, اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا حقیقی ہے. جیسے ہمارا ایک دوست, میں نے اس کہانی میں ذکر کیا, جو ایک پائلٹ ہے آج, وہ ابھی بھی جہاز اڑاتے ہیں, وہ رات کے وقت ہمیں کہتا تھا کہ میں آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں اور سڑک کے کنارے سائڈ پر لیٹ جاؤں گا اور سو رہا ہوں گا, تم جب وہاں پہنچو تو مجھے اٹھا دینا اور پھر میں اکٹھا چلوں گا. اس کردار کو میں نے لیا اور اس سے میں نے ایک کہانی بنائی جو کہ میجیکل ریئلزم تھی. اچھا, ایک اور آپ نے ایسی ہی کہانی بنائی جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا, پینسل تراش کے عنوان سے. جی جی, وہ بڑی مختصر کہانی تھی اور بڑی اپیلنگ ہے, بہت ہی اپیلنگ ہے. اس کا محرک کیا تھا؟ آپ کی آبزرویشن تھی یا آپ کا تخیل تھا؟ میجیکل وہ جو پینسل تراش ہے وہ بڑی علامتی کہانی ہے. اصل میں اس کے پیچھے کچھ آبزرویشن تھیں. وہ جو کچھ اسی طرح ساحر لدھیانوی نے کہا, لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, میرے آبا نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی. اور آگے ہے کہیں سے, میں تھوڑا شاید بھول بھی جاؤں, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. تو اپنے آس پاس جب میں نے ایئر فورس کی نوکری جو شروع کی تھی, اس میں ہم انٹیریئر سندھ میں پھرے. میرا تجربہ خیبر پختونخوا کہ میں بھی ہے, کافی عرصہ میں وہاں رہا ہوں, تو غربت اور وہ, تو مجھے بعض اوقات یہ تھا کہ خاص طور پہ جو بچیاں ایک ان معاشروں میں وہ ایک بہت ہیوی پرائس پے کرتی ہیں,
کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھی جاتی ہے اور ان کے اندر کوئی آزادی نہیں ہے. بہت سی بچیاں وقت سے پہلے ہی جو ہے میں کہوں گا کہ وہ کلی جسے پھول وہ مرجھا جاتی ہیں. تو یہ ایک میرے ذہن میں آئی کہانی کہ غربت جو ہے نا وہ اور یہ کچھ تخلیاتی تھی اور کچھ جو ہے نا آبزرویشن. اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ یہ جو سیکریٹریٹ لاہور میں پیچھے کہتے ہیں انارکلی کا اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھوت اور وہ ہیں, تو وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تو میں نے وہ 2-3 جو آئیڈیاز تھے ان کو مکس کیا اور اس کی مدد سے یہ کہانی لکھ دی. اور کلر کا ایک اپنا رول ہے, کلر کی اپنی پرسنالٹی ہے. یہ آپ کو پرسنالٹیز ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگوں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کا پروفیشن, کہ آپ کو فوجی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فوجی ہے. اگر آپ کی آبزرویشن ایک اوسط درجے کی بھی ہے تو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ فوجی ہے. اگر آپ نے استاد کی پرسنالٹی دیکھنی ہے, کسی کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ استاد ہے, آپ کو کچھ باتوں سے ہی اس کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ استاد ہے. اور اسی طرح کلرک بادشاہ ہے, اس کا بھی جو رول اور جو اس کا ایک آؤٹ لک ہے وہ آپ کو بتا دے دی کہ یہ ہے. تو ایک اور آپ کی اسی کتاب میں کہانی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ بڑا طاقتور ہے, اور اگر وہ روئے گا یا آنسو بہائے گا تو یہ اس کی نا مردانگی پہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور وہ اس کو نا بجائے اس پہ رونے کے وہ اس کو اس کے لیے ندامت کا باعث ہے. اور اس میں آپ کی اس کہانی میں ذکر ہے, وہ شاید آپ کی جو ایکسرسائزز ہیں یا جہاں پہ ایک رننگ کی شاید کمپٹیشن ہے, وہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو نا ڈسکرائب کیا تھا. یہ اصل میں نا جیسے آپ نے کہا, مجھے یہ لگتا تھا کیونکہ میں بعض اوقات رو پڑتا ہوں, میرے نزدیک رونا جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کے اندر احساس زندہ ہے. آپ کسی کے دکھ پہ اور کسی کے اپنے دکھ پہ, کیونکہ دکھ تو خوشی کی طرح دکھ بھی سانجھے ہوتے ہیں, تو آپ اگر روز پڑھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر احساس زندہ ہے. لیکن مرد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے کہ آپ ایک وہ سانے سے گزر رہا ہے, ایک درد میں ہے, اور وہ اس کو اپنے درد اور دکھ کو نکال نہیں سکتا. تو یہ بالکل میں نے اصل میں پوری کہانی اس ایک جملے پہ تھی کہ مرد کو کیوں رونے نہیں دیا جاتا. اور یہ کہانی جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہارر سٹوریز نہیں لکھی جاتی. میرے خیال میں نے بہت کم کہانیاں اردو میں دوڑ یا سپورٹس پہ پڑھی ہیں. کوئی افسانہ جو ایک دوڑ اور اس کا میں کچھ ایتھلیٹ بھی تھا. اکیڈمی میں ہم نے 26 سال بعد 4x400 کا ریکارڈ توڑا تھا. 400 میٹر میرا جو تھا, 400 اور 800 میٹر. اس کتاب میں ایک اور کہانی بھی ہے. جب میں افسر بن گیا تھا تو ایک ہماری بیس پہ مقابلے ہوئے تھے جس میں ایک کمانڈو تھا جو نیا کمانڈو ابھی کر کے آیا تھا ہمارا ایئرمین, وہ میرے ساتھ مقابلے پہ تھا. اور وہ بھی ایک بہت زبردست مجھے کہانی, بعض لوگوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کہانی لمبی نہیں ہوتی, کہانی کا ایک محرک ہوتا ہے ایکچولی, بس اس کے گرد کہانی گھوم جاتی ہے. اور وہ محرک عام طور پہ آپ کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے. آپ زندگی میں آپ دائیں بائیں پھریں گے اور آپ کو ایک واقعہ پیش آیا, باقی اس کے ساری بنت اس کے گرد ہے. اسی طرح آپ نے ایک بڑی اچھی بنت کی ہے جی آپ کی اس کتاب میں, چونکہ دیکھیں ایک آپ نے کریکٹر تخلیق کیا, وہ بھی ایئر فورس کے حوالے سے. یعنی لوگوں کی ظاہر ہے جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں ان کے مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کی اس کتاب اور آکے منتشر میں ایک کہانی بھی ہے جس میں ایک کریکٹر ہے وارنٹ آفیسر مسکین کا, جو وہ کہتا ہے کہ سر 2 ہی انڈے تھے اور دونوں ہی گندے نکلے. اس میں ایک نا آپ نے اس کہانی کے ذریعے ایک علامتی طور پر اس جو متحد لوگ ہیں ان کے غصے کا ایک ذرا ادب سے اظہار کر دیا. اصل میں انسان کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ بات کہہ دے جو بات ڈائریکٹلی نہیں کی جا سکتی مگر انڈائریکٹلی وہ کر دے. انسان جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں, انسان کمپلیکس بھی ہے. تو یہ کہانی
بھی ایک کسی محرک سے لکھی گئی. اس کی کوئی تحریک تھی, کچھ اس کا واقعہ تھا, اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ منظر یا کچھ مکالمے آپ کے ذہن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, آپ کی آنکھ کی پتلی پر چسپاں ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا تھا, اور مجھے اس کہانی کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں کہانیاں جو ہیں, اس لیے نام جو چنا وارنٹ آف سر مسکین, اور یہ کہانی کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کہانی جو ہے ایک دم الٹ ٹرن لے اور ان ایکسپیکٹڈ ہو, اور جو اس کی آؤٹ کم ہو, یہ کہانی لکھنے کی ٹیکنیک ہے کہ جو قاری ہے وہ اس کو ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیکنیکس میں نے تھوڑی سی کبھی, آلدو کہ میں ساری عمر سائنس ہی پڑھی ہے, میں نے ادب کے ساتھ محبت ہے, ادب کے ساتھ ایک دلچسپی ہے, تو اس لحاظ سے کچھ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کی. اب تو بہت یوٹیوب اور اس پہ لیکچر انگریزی میں, اردو میں بہت زیادہ نہیں بتایا جاتا کہ کہانی کیسے لکھی جائے. آلدو کہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھائی ہے کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے. اس میں بھی زیادہ تر جو محرک یا جو اس کی بیسس ہے وہ انگریزی لیکچر سے ہی لی گئی ہے, کیونکہ انگریزی اگر آپ انگریزی میں ڈگری کر رہے ہوں تو وہ ہاؤ ٹو رائٹ سٹوریز اور اس طرح کے کورسز بھی ہیں پورے جس میں, اور تو ابھی اوپن کورسیرا وغیرہ پہ میں نے ایک آدھ کورسز بھی کیے تھے رائٹنگ آف دا سٹوریز پہ انگریزی میں, اور اس نے میری اردو کہانیاں لکھنے میں مدد کی. اور اس کا مطلب ہے کہ خالی جو ہے یہ ٹیلنٹ کافی نہیں ہے, بلکہ اس ٹیلنٹ کو نکھارنا پڑتا ہے پریکٹس سے یا کہیں سے کوچنگ لے کر. جی بالکل. آپ دیکھیے نا کہ ماحول جو ہے نا, وہ ماحول بہت ضروری ہے. اگر آپ تمام لوگوں کی بات کریں جو اچھا لکھنے والے ہیں, میں لاہوری کی بات کروں گا, وہ یا شاعر تھے, وہ پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے, وہ ایک ماحول تھا, وہ ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اگر آپ کے پاس ایسا ماحول ہے تو پھر تو اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. مگر اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں, تو آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ بہت کچھ پتہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا میجیکل ریئلزم, یہ لفظ میرے لیے بالکل نیا تھا. یہ میں نے میجیکل ریئلزم کی کہانی کوئی ہمارے ساتھ اور نان پاکستانی رائٹر تھا, اس سے میری بات ہوئی, تو اس نے اس سے مجھے روشناس کرایا اور میں نے اس کو اپنی کہانیوں میں ڈالنے کی کوشش کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے نا ماحول کا ذکر کیا کہ ماحول انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. آپ کو ماشاءاللہ موقع ملا پاکستان کی جامعات میں بھی پڑھانے کا اور پاکستان سے باہر بھی پڑھانے کا. تو اگر آپ سے درخواست کی جائے کہ جن جامعات میں, باہر کی جامعات میں آپ نے پڑھایا اور جن پاکستانی جامعات میں آپ نے پڑھایا, تو جو اسٹوڈنٹس کا آئی کیو لیول تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ذہانت کا لیول جو باہر کے جو بچے ہیں ان کی ذہانت کے لیول کے برابر ہے یا اس سے کم ہے؟ یہ جلدی پک کرتے ہیں یا دیر سے پک کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک مشکل سوال ہے جو آپ نے. میں نے جن جامعات میں پڑھایا وہ پاکستان کی سب سے بہترین جامعات تھیں. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلہ کافی مشکل ہے, اور وہ آپ کو بہت اچھی کارکردگی دکھانی پڑتی ہے ایف ایس سی میں, اور ان کا جو انٹرنس ایگزام ہے اس میں. تب پنجاب یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا, اور وہ بھی یو ای ٹی کے بعد. بلکہ میرے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کی یو ای ٹی میں سول انجینئرنگ یا کسی اور شعبے میں داخلہ ہوا تھا, لیکن چونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کریں تو وہ پنجاب یونیورسٹی انہوں نے پریفر کی. تو میرے پاس جو طالب علم آئے وہ بہت اچھے تھے, بہت انہوں نے اپنے آپ کو ایف ایس سی اور اس کی بنیاد پہ, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے ذہانت جو ہے عمومی طور پہ وہ ایک ہی طرح انسانیت یا نسل انسانی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کند ذہن ہیں, یا یہ میں کہوں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ کند ذہن ہیں. دو عناصر جو ہے, کیونکہ میں استاد رہا ہوں اور اب میرا کوئی 25 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرئنس ہے, سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ موٹیویشن ہے. اگر آپ میں کوئی جذبہ ہے, میں نے دیکھا ہے اور بعض اوقات ایز اے استاد مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یا اس طالب علم میں بہت زیادہ ذہین ہے مگر اس کے اندر شوق نہیں تھا اور وہ نیچے کو چلا گیا. اس کے مقابلے میں نے ایسے بھی طالب علم دیکھے کہ جو
ایوریج تھے, جو بہت زیادہ ذہین نہیں تھے میں اگر کمپیئر کروں, لیکن ان کے اندر کوئی موٹیو تھا, کوئی ان کے آگے کوئی منزل تھی, یا ان کا وہ کسی وجہ سے شاید ان کے گھریلو حالات ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے گھریلو حالات میں میری ماں کا کردار رہا, ہم متوسط طبقے تھے, انہوں نے سمجھایا کہ بھائی بیٹا اگر تم نے زندگی بدلنی ہے تو تمہیں پڑھنا ہوگا, تو وہ ایک موٹیویشن رہی. تو اگر اسٹوڈنٹ کے پاس موٹیویشن نہ ہو تو چاہے وہ جتنا بھی ذہین ہو, وہ نہیں اپنا کردار, وہ اپنی جو ذہانت ہے اس سے ضائع کر دے گا. اس کے مقابلے میں اگر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہو اور اس کے سامنے ایک ولولہ اور جذبہ آئے گا کیونکہ اس کے پاس ایک موٹیویشن ہے یا اس کے لیے کوئی ایک منزل ہے, تو وہ بہت اچھا کردار. آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا, عمومی طور پہ جامعات کا فرق میں نے اسٹوڈنٹس میں تو نہیں دیکھا, مگر فیسلٹیز اور پروسیسز میں دیکھا ہے. یعنی کہ آپ اس کو اسٹوڈنٹ کو کیا کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں اور اس کو کتنی سپورٹ دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ باہر کا اسٹوڈنٹ ہمارے اسٹوڈنٹ سے کسی طرح اوپر ہے, کم بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ والی یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں مختلف طریقوں سے, جس میں اکوپمنٹ ہو سکتا ہے, جس میں آج میرا چونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس سے بیک گراؤنڈ ہے, جیسے کلاؤڈ میں آپ جو مختلف AWS ہے یا امیزون ویب سروسز ہے یا azure ہے جو ان کے فری کریڈٹس اور طرح کی, تو وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو نکھارنے میں مدد کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم ذہن میں ایک سوال آتا ہے, چونکہ آپ کا ینگ جو مائنڈ ہے اس سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, تو پاکستان میں ایک بڑی چیز ایک عام ہے جی کہ آپ وہ پروفیشن چنیں جس میں آپ کا من لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی ڈگری لیں, یہ ڈگریاں جو ہے نا, فار ایگزامپل آپ MBA کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی کہ آپ کی اس چیز کی ویلیو ہے جو آپ کو من کرتا ہے کرنے کو. تو یہ بتائیں, پریکٹیکل آپ کا چونکہ آپ کا تجربہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کا چونکہ انٹریکشن بھی رہا جیسے میں نے عرض کی, تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے یا یوتھ کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ آیا انہیں اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے یا زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر کسی اسکیم آف اسٹڈیز کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کریم صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے میرا, اور عام طور پہ جو لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا پیشن ہے وہ کریں. میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرا پیشن رہا ادب ہے, ابھی بھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک زمینی حقائق جس میں ایک حقیقت جو ہے وہ معاشی ہے. آپ نے ایک طالب علم نے کل کو ایک فیملی اور ایک گھر کا, اس میں اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ کمپرومائز کر لے گا, اور ایسا میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ پہ. آپ کو بھی پتہ ہے احمد فراز نے نظمیں لکھی ہیں اور باقی بھی, اور آپ بھی جانتے ہیں وہ جو کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے وہ کتنے چھوٹے ہیں. وہ اگر آپ فائنینشیل وہ نہیں ہیں تو وہ آپ کا جو قلم ہے وہ ایک کاسا ہے, آپ اس کو جو اوپر کی قیمت لگائے گا. زمینی حقائق ہے. میرا خیال یہ ہے جو میں اپنے طالب علموں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پیشن بھی ہے اور آپ کے پاس ایک اور آپشنز ہیں جو معاشی طور پہ زیادہ بہتر ہیں, تو معاشی طور پہ جو زیادہ بہتر ہے اسے لیجئے. اگر آپ معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے تو جو آپ کا پیشن ہے وہ آپ کر لیں گے. آپ دنیا میں دیکھ لیجئے, بہت سے لوگ جنہوں نے نام پیدا کیا ہے وہ ان کا پروفیشن کچھ اور تھا اور پیشن, لیکن جہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے, میں معذرت کے ساتھ اگر اردو ادب کو ہی دیکھ لیں, یہ آپ کتاب لکھیں, آپ اس سے اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے, اور اس میں اس چیز کا ہے کہ آپ اپنے قلم کو مناسب یا ایون غیر مناسب قیمت پہ بھی بیچ دیں. اس کی بجائے اگر آپ
کا ایک کوئی پروفیشن ہے جو فائنینشلی آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک جو ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا جو حقائق ہیں زندگی کے وہ بڑے سخت ہیں, آپ کو وہ گرا دیں گے, اور پھر آپ کی ساری جو آدرشیں ہیں وہ خیالات ہیں وہ سارے درمبر. اور پھر میری ایک کہانی بھی ہے اس میں کہ انسان صرف لمحوں میں جیتا ہے, لمحہ فیصلہ مانگتا ہے, اور ایک غلط فیصلہ ایک لمحے کا آپ کو زندگی بھر پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے. تو باقی تو ہم صرف سانس لیتے ہیں. تو اس فیصلہ یا وہ تب ہو سکتا ہے, لوگ کرتے ہیں لوگ, مگر وہ بہت کم ہیں جو اپنے وصف یا اپنے خیال کی بنیاد پہ دار پہ لٹک جاتے ہیں, مگر وہ بہت کم ہیں, وہ انگلیوں میں آپ گن سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ وسیع ایکسپوجر ہے اور آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک آپ کا پہلو بہت اچھا ہے کہ ایک زرار شہید ٹرسٹ ہے, اس کے آپ روح رواں ہیں, اور زرار شہید وہ ہیں جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے اور نیوی میں آفیسر تھے اور وہ شہید ہوئے پاکستان کی طرف سے, اور پھر ان کی یاد میں آپ نے ایک زرار شہید ٹرسٹ بنایا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیا کچھ سروسز دی جاتی ہیں جہاں پر عام لوگوں کے لیے جو اویلیبل ہیں؟ میں تھوڑا سا اس پہلے زرار کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. زرار میرا چھوٹا بھائی تھا اور نیوی کے اندر پائلٹ تھا. اس کے جہاز کو کارگل کے دوران میزائل مار لگا اور وہ اکراس دا بارڈر سے, اور جس سے اس کی شہادت ہوئی. لاہور میں ایک روڈ اس کے نام سے ہے, اور میرے والدین, میری والدہ اور میرے والد صاحب نے جتنے بھی اس کے واجبات کیونکہ وہ ملے, اس کی بنیاد پر برکی روڈ پر ایک زمین خریدی اور ایک ہمبل سٹارٹ, بالکل ایک کمرے کی ڈسپینسری بنا کے. میری والدہ, وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کا تعلق نرسنگ کے شعبے سے تھا. بعد میں انہوں نے کیونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹلی جب بی ایس سی کی تھی تو میں اس ٹائم انجینئرنگ ختم کر رہا تھا. تو وہ کہتی تھیں جب وہ پرچہ دینے گئیں تو جو طالبات تھیں وہ سمجھی کہ یہ ایگزامینر ہے. تو بہرحال وہ بعد میں ڈائریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب کے عہدے سے ریٹائر ہوئیں, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے صرف ایک دن بعد بھائی شہید ہو گیا. تو انہوں نے اس سانحے کو, اپنی ذات کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے شو کیا, اور انہوں نے اس کے نام پہ ایک ہاسپٹل چلانا, ایک فری ڈسپنسری چلائی, جو کہ آج ایک پورا ہسپتال ہے برکی روڈ لاہور میں. اور اس میں زچہ اور بچہ ہے, ہمارے وہاں تمام ڈیلیوریز ہوتی ہیں. میری چھوٹی بہن ڈاکٹر خولا جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میں پیڈیاٹرکس کی, وہ اس کو دیکھتی ہیں میرے ساتھ. اور زچہ اور بچہ کے علاوہ ہمارا جنرل او پی ڈی 24 آورس, یہ ہسپتال 24 گھنٹے ہے. جنرل او پی ڈی میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم آپریشن بھی ہوتے ہیں کیٹریک اور دوسرے. اس کے علاوہ جو ہے ڈینٹل یونٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس. ڈائگنوسٹک کی چیزیں مثلاً ایکس رے, ڈیجیٹل ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ. ڈائلسس سینٹر ہے ہمارے وہاں, اور یہ اس میں بہت سی دوست احباب سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر زکوٰۃ کے مستحق آتے ہیں تو ہم ان کو مستحقین کے لیے مفت یا کچھ بڑا کم قیمت پہ علاج پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک ساری چیز جو تھی وہ تمام ویژن تھی والدین کی, والدہ کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ وی آر ایبل ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. آپ معاشرے میں کچھ واپس دینے کے قابل ہوئے, یہ ایک اللہ کی بڑی سعادت ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں, یا آپ کا گھرانہ ان خوش نصیب گھرانوں میں سے ہے جو عوام کی ہر دو طرح سے خدمت کر رہا ہے. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تھرو یہ بکس, جیسے آپ نے کتاب لکھی, جو ادب کے شائق ہیں, جو پڑھنے کے شائق ہیں, ان سے بہت سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں, اور انسانی ذہن کی ڈیفرنٹ پرتیں اس کتاب میں آپ نے ذکر کی وہ کھلتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے زرار شہید ٹرسٹ بنایا وہ عوام کی جو ایک بیسک نیڈ ہے صحت, اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر اعزاز آپ کے والدین کی دعائیں ہیں, اور جو آپ اس اثاثے کو لے کے چل رہے ہیں, یہ ان کی تربیت ہے, ان کا ویژن ہے کہ وہ اخلاص آپ نے اپنے والدین کے ہاں پایا, اور آپ اسی کو لے کر
آگے چل رہے ہیں. اور جو آپ کے چھوٹے بھائی جب شہید ہوئے زراعت شہید تو ان کے جو واجبات ملے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے پاس چلے گئے, ہمیں جتنا ایک انسان غم کر سکتا ہے, لیکن آپ نے ان کی یاد کو زندہ رکھا ایک ٹرسٹ بنا کر, تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہے. اور شہید تو ہیں ہی زندہ, ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ پاک انہیں اپنے ہاں سے رزق دیتا ہے. تو یہ اس طرح کی آپ کی جو سوشل سروس ہے, یہ بہت کم گھرانے ہوں گے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور آپ کے گھرانے میں برکتیں عطا کرے, آپ کو برکتیں عطا کرے کہ آپ یہ جو کار خیر کر رہے ہیں اور جو معاشرے میں خیر بانٹ رہے ہیں یہ اسی طرح بڑھتا رہے, اور اللہ آپ کو توفیق دیتا رہے کہ آپ اس میں مزید اضافہ کریں. ایک بات میں ضمنی اسی سے ہی چلا کہ جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ یہاں کی جامعات اور باہر کی جامعات, پاکستان کے اندر شاید اب آ رہا ہو, ایک والنٹرزم جو ہے نا وہ بہت ہے, رضاکار. ہمارے پاس بہت سی جگہوں پہ رضاکار لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں شاید سسٹم نہیں ہے, بتایا نہیں جاتا. اب باہر سے ہم جو آج اب گلوبل ولیج بن گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں, تو لیکن میں یہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے بچے رضاکار بنتے ہیں نا, جب وہ ایک کام میں ان کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے, اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ, ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جامعات کا فرق. انٹیلیجنس میں یا ذہانت میں ہمارے طالب علموں اور ان کے طالب علموں میں فرق نہیں ہے, لیکن جو چیز ہے نا سافٹ سکلز, اس میں فرق ہے. کیونکہ وہاں کا جب بچہ آتا ہے, یہاں پہ ہم طبقاتی, وہاں کا ایک بچہ 12ویں سے ہی دکان پہ کھڑا ہونے لگ جاتا ہے, کوئی اپنی جیب خرچ کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے, چاہے آپ اسے کسی بھی عنصر سے دیکھیں. ایک اور چیز میں بات کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں کچھ انگریزی فلمیں اور یہ دیکھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں گوروں میں فیملی سسٹم نہیں ہے. اس سے دور چیز کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو سپورٹس کے لیے تیار کرتے ہیں. میں آسٹریلیا میں ہوں, میں کرکٹ کا ہی, ورنہ تو آپ اولمپکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اتنے بچے کو لے کے وہ چلتے ہیں, اور وہ ایک سسٹم بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں بہت, ایک آپ کے اس پوڈ کاسٹ کا فائدہ آپ سے پوچھے بغیر لیتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں فیملی سسٹم ہے اور بہت سٹرونگ ہے. اس میں کچھ اور کلرز ہو سکتے ہیں, مگر یہاں جو ایک غلط العام سمجھا جاتا ہے نا, وہ بالکل. میرے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اور اس میں نیٹ بال کے کوئی میرے خیال میں 25 یا 26 کورٹس ہیں. نیٹ بال جو باسکٹ بال سے تھوڑا سا فرق, اور شام کو وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی. ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, 2-2 گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں, اپنی کرسیاں نکالتے ہیں گاڑی سے, تو وہ اپنے بچوں پہ بہت ٹائم لگاتے ہیں. دوسری جو چیز میں تھی کہ خود اعتمادی اس طرح آتی ہے, سپورٹس آپ میں بہت خود اعتمادی, ٹیم ورک. آج کی جو دنیا ہے نا وہ ٹیم ورک پہ ہے. آج فاصلے کم ہو گئے ہیں. آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں, لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں, جو ٹیمز ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے طالب علموں کو ایک ٹیم ورک سیکھنا چاہیے اور رضاکارانہ کام, اس کے بہت سے مواقع ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. جیسے آپ نے کہا نا کہ ویسٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت غلط العام یہاں پہ چیزیں پائی جاتی ہیں, تو آپ سے مل کر بھی یہ مل کے اور جان کے بڑی خوشی لگی کہ بہت سے غلط العام جو مفروضے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, آپ کی شخصیت نے اس کو نگیٹ کیا. جیسے ہمارے یہاں تصور ہے کہ جو ادیب ہوگا وہ اس کے بال بکھرے ہوں گے, وہ سست ہوگا, مفلوق الحال ہوگا, یا اگر کوئی سپورٹس لور ہے تو وہ اچھا ادیب نہیں بن سکتا. اگر وہ آفیسر ہے تو اس کا کو تو یعنی ادب کی طرف آنے کا کوئی بہت کم امکان ہوگا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے ان تمام غلط العام جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کی خود نفی کی ہے, اپنی محنت سے, اپنی صلاحیت سے, اور لوگوں کو بتایا ہے, اور پلس آپ نے مغرب کا بتایا ہے. آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, لیکن چونکہ وقت محدود ہے ہمیں اس کو یہاں پہ ذرا کلوز کرنا پڑے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کو مجھے بلانے کا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.